اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں انشاءاللہ نماز کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت کو احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ پہلی حدیث سنن نسائی سے میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث کی کتاب سنن نسائی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 460۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یعنی دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے پہلے بھی یا بعد میں بھی کچھ فرض ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جواب رپیٹ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں، یعنی وہی 5 نمازیں جو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ان کی جو فرض رکھتے ہیں وہ 17 ہیں، ٹھیک۔ پھر اس شخص نے قسم کھائی کہ نہ میں اس سے زیادہ پڑھوں گا اور نہ اس میں سے کمی کروں گا، یعنی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میں اتنا ہی پڑھوں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہ ضرور کامیاب ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 460۔ اس کے بعد دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 527 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، یعنی جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز کو قائم کرنا، اپنے وقت پر نماز کو قائم کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک فرض نماز کو وقت پر قائم کرنا، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری سے میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528 ہے اور یہ حدیث سنن نسائی میں 463 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، یعنی پانی کی ایک نہر ہو، اور اس میں وہ روزانہ 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو کچھ میل کچیل بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، نمازوں کو قائم کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 1009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک، جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یعنی اگر بڑے بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے کفارہ بنتی ہیں۔ تو وہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے نہر میں نہانے والی، وہ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی یعنی نماز کی اس سے فضیلت واضح ہو رہی ہے کہ جس طرح ایک بندہ نہر میں نہاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 نمازوں کو قائم کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 468۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، یعنی قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس نے اسے مکمل ادا کیا تو درست، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا تمہیں اس بندے کے نامہ مال میں کچھ نفلی عبادت ملتی ہے، یعنی نفلی نماز؟ اگر ہے تو جو فرض میں اس نے کوتاہی کی ہے، جو غلطی کی ہے، وہ اس نفلی عبادت سے پوری کر دو۔ تو اس حدیث سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے اور نفلی نماز کی فضیلت بھی واضح ہو رہی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے فرض نماز میں کوئی غلطی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ جو
انسان نے نفلی عبادت کی ہوگی ان سے اس غلطی کو دور فرما دے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 469۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، مجھے کسی ایسے عمل سے مطلع فرمائیں جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اور نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ دے اور رشتوں کو جوڑ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 469۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی نماز کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔